بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انگلش کلاس 9 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس سے آج یونٹ نمبر 11 پڑھیں گے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ تو اس یونٹ نمبر 11 کا نام ہے دی ڈیئر ڈپارٹڈ۔ یہ 2-1 ایکٹ پلے ہے، یعنی ایک ڈرامہ ہے جس کو اسٹینلے ہارٹن نے لکھا ہے۔ ٹرانسلیشن شروع کرنے سے پہلے میں اس کا آپ لوگوں کو اردو میں خلاصہ بتا دیتا ہوں، تاکہ جب میں اس کو پڑھوں گا لائن بائی لائن یا سنٹینس بائی سنٹینس تو آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا، یہ ایک مزاحیہ مگر سبق آموز ڈرامہ ہے جسے اسٹینلے ہارٹن نے لکھا ہے۔ اس میں لالچ، خود غرضی اور خاندانی منافقت کی طنزیہ انداز میں دکھایا گیا ہے، یعنی خاندانی منافقت کو طنزیہ انداز میں دکھایا گیا ہے۔ کہانی ایک بوڑھے شخص ابیل میری ویڈر کے گرد گھومتی ہے، جس سے اس کی بیٹیاں ایمیلیا سلیٹر اور الزبتھ جارڈن مردہ سمجھ لیتی ہے۔ ایمیلیا اپنے شوہر ہنری سلیٹر کے ساتھ فوراً گھر آتی ہے اور قیمتی سامان اپنے قبضے میں لینے لگتی ہے۔ کچھ دیر بعد الزبتھ اور اس کا شوہر بین جارڈن بھی پہنچ جاتے ہیں اور دونوں بہنوں کے درمیان جائیداد اور سامان کی تقسیم پر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی دوران اچانک ابیل میری ویڈر زندہ ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں۔ بوڑھا باپ اپنی بیٹیوں کی خود غرضی اور لالچ کو دیکھ کر سخت مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنی جائیداد کسی کو نہیں دے گا اور ایک نرس کے ساتھ رہنے کا اعلان کرتا ہے جو اس کی حقیقی دیکھ بھال کرے گی۔ تو اس ڈرامے کا مرکزی خیال ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ لالچ اور خود غرضی انسان کو بے نقاب کر دیتی ہے، جبکہ سچی محبت اور احترام ہی خاندانی رشتوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ تو چلو اب پڑھتے ہیں اس لیسن کو، اس ڈرامے کو سنٹینس بائی سنٹینس اور لائن بائی لائن اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ دی ڈیئر ڈپارٹڈ، ڈیئر پیارا، ڈپارٹڈ چل بسا یا فوت ہوا۔ اچھا، دی سین از دا سٹنگ روم آف اے اسمال ہاؤس، یعنی یہ ایک چھوٹے سے گھر کے بیٹھنے والے کمرے کا منظر ہے۔ یہ منظر ایک چھوٹے سے گھر کے بیٹھنے والے کمرے کا ہے۔ سٹنگ روم بیٹھنے والا کمرہ۔ ان اے لوور مڈل کلاس ڈسٹرکٹ آف اے پروونشل ٹاؤن، ایک صوبائی شہر کے نچلے متوسط طبقے کے، یعنی یہ منظر ایک صوبائی شہر کے نچلے متوسط طبقے کے ایک چھوٹے سے گھر کے بیٹھنے والے کمرے کا ہے۔ لوور یعنی نچلے، مڈل کلاس متوسط طبقہ، پروونشل صوبائی، ٹاؤن شہر۔ آن دی اسپیکٹیٹرز لیفٹ از دا ونڈو، ناظر یعنی دیکھنے والے کے بائیں طرف ایک کھڑکی ہے۔ اسپیکٹیٹر کہتے ہیں دیکھنے والا، جو دیکھ رہا ہو، جو تماشا کر رہا ہو، یا ناظر یعنی ناظر کے بائیں طرف ایک کھڑکی ہے۔ with the blinds down، جس کے پردے نیچے ہے۔ blinds پردے، down نیچے۔ a sofa is in front of it، اس کے سامنے ایک صوفہ ہے یا اس کے سامنے ایک صوفہ رکھا ہے۔ on his right، دائیں طرف، is a fireplace، ایک آتش دان ہے۔ with an arm chair by it، جس کے ساتھ یا جس کے نزدیک ایک بازو والی کرسی ہے۔ arm chair بازو والی کرسی، fireplace آتش دان۔ in the middle of the wall facing the spectator، یعنی ناظر کے یا دیکھنے والے کے سامنے والی دیوار کے درمیان میں۔ اچھا، فیسنگ سامنے والا۔ is the door into the passage، راستے میں دروازہ ہے۔ passage راستہ۔ to the left of the door، دروازے کے بائیں جانب۔ a cheap shabby chest of drawers، یعنی
ایک کم قیمت والی ٹوٹی پوٹی دروازوں والی الماری ہے. چیپ کہتے ہیں کم قیمت والی، شریبی ٹوٹی پوٹی، چیسٹ آف فلاورز درازوں والی الماری. چیسٹ آف ڈراورز کہتے ہیں درازوں، اور چیسٹ کا یہاں مطلب ہے الماری. ٹو دا رائٹ اے سائن بورڈ، سائن بورڈ کے دائیں طرف، یعنی دروازے کے بائیں جانب سائڈ بورڈ کے دائیں طرف ایک کم قیمت والی ٹوٹی پوٹی درازوں والی الماری ہے. اچھا، ان دا middle آف دی روم از اے ٹیبل، کمرے کے درمیان میں ایک میز ہے. with chairs round it، جس کے ارد گرد کرسیاں رکھی ہے. ornaments and a cheap American clock are on the mantel piece، یعنی چمنی کے اوپر کی شیلف پر زیورات اور ایک سستی امریکی گھڑی رکھی ہے. آرنامنٹس زیورات، اور چیپ سستا، کلاک گھڑی، اور مینٹل پیس کہتے ہیں چمنی کے اوپر کی شیلف. چمنی کا جو اوپر والا شیلف ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں مینٹل پیس. ان دا ہارتھ اے کیٹل، چمنی کے اندر، ہارتھ چمنی کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے. ایک کیٹل ایک کتلی ہے یا ایک کتلی رکھی ہوئی ہے. چمنی کے اندر ایک کتلی رکھی ہوئی ہے. بائی دی سائن بورڈ، سائن بورڈ کے پاس، اے پیئر آف گاڑی نیو کارپیٹ سلیپرز، یعنی چمکیلے نئے قالین والے سلیپرز کی ایک جوڑی رکھی ہے. پیئر جوڑی، گاڑی کہتے ہیں چمکیلے کو، اور کارپیٹ سلیپرز قالین والے سلیپرز. دی ٹیبل از پارٹلی لیڈ فار ٹی، میز جزوی طور پر چائے کے لیے رکھی گئی ہے یا سجی ہوئی ہے یا لگائی گئی ہے. اچھا، پارٹلی جزوی طور پر. اینڈ دا نیسیسریز فار دی میل آر آن دی سائڈ بورڈ، اور کھانے کی ضروری چیزیں سائڈ بورڈ پر رکھی ہے. میلوں، نیسیسریزوں، ضروری چیزیں، میلوں کھانا. اچھا، ایز آلسو آر کاپیز آف این ایوننگ پیپر اینڈ آف ٹیڈبیٹس اینڈ پرسنز ویکلی. اچھا، یعنی وہاں ایک شام کے اخبار کی کاپی، ٹیڈبیٹس اور پیرسنز ویکلی کی کاپیاں بھی موجود ہے. کاپیز، ایوننگ پیپر شام کا جو اخبار ہوتا ہے، اور ٹیڈبیٹس اور پیرسنز ویکلی یہ رسالے کا نام ہے، میگزین کا نام ہے. ٹیڈبیٹ اور پیرسنز ویکلی جو ہفتہ وار شائع ہوتا ہے. اچھا، تو نیکسٹ ہے ٹرننگ ٹو دا لیفٹ تھرو دا ڈور، دروازے سے بائیں طرف مڑنے پر. ٹرننگ مڑنا. ٹیکس یو ٹو دا فرنٹ ڈور، یعنی آپ سامنے والے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں. ٹو دا رائٹ، دائیں طرف. اپ سٹیئرز، یعنی آپ سیڑھیوں پر اوپر جاتے ہیں. ان دا پاسیج، راستے میں. اے ہیڈ اسٹینڈ از ویزیبل، ایک ہیڈ اسٹینڈ نظر آ رہا ہے. ہیڈ اسٹینڈ یعنی جہاں ٹوپی یا کوٹ وغیرہ لٹکایا جاتا ہے اس اسٹینڈ کو کہتے ہیں. اور ویزیبل جو نظر آ رہا ہو. وین دا کرٹن رائزز، جب پردہ اٹھتا ہے. کرٹن، پردہ. میس لیٹر از سین لیئنگ دا ٹیبل، تو میسز سلیٹر میز سجائے ہوئے
देखा जाता है या मेज लगाते हुए देखा जाता है। शी इज़ ए वेगोरस प्लम्प रेड फेस्ट वल्गर वोमेन, यानी वो एक मजबूत थोड़ी मोटी सुरख चेहरे वाली बदमिजाज औरत है। वेगोरस मजबूत, प्लम्प थोड़ी मोटी, और रेड फेस्ट सुरख चेहरे वाली, वल्गर कहते हैं बदमिजाज, वोमेन औरत। प्रिपेयर्ड टू डू एनी अमाउंट ऑफ स्ट्रेट टॉकिंग, जो किसी भी किस्म की बात तो करने के लिए तैयार रहती है। प्रिपेयर्ड तैयार रहती है, एनी अमाउंट ऑफ किसी किस्म की, स्ट्रेट सीधी, टॉकिंग बात। टू गेट हर ओन वे अपनी मर्जी मनवाने के लिए, यानी जो अपनी मर्जी मनवाने के लिए किसी भी किस्म की बात करने के लिए तैयार रहती है। शी इज इन ब्लैक, वो सिया लिबास में है। बट नॉट इन कंप्लीट मॉर्निंग, लेकिन मुकम्मल सोग में नहीं, मॉर्निंग सोग। शी लेसन ए मोमेंट, वो एक लम्हे के लिए सुनती है। एंड देन गोज टू द विंडो, और फिर खिड़की की तरफ जाती है। ओपन्स इट, इसको खोलती है। एंड कॉल्स इनटू द स्ट्रीट, और गली की तरफ मुखातिब होकर आवाज़ देती है। कॉल्स इनटू मुखातिब होकर आवाज़ देती है, स्ट्रीट और गली। मेस लेटर यानी शार्पली, तेज आवाज़ में। विक्टोरिया को तेज आवाज़ में वो पुकारती है। डाई हेयर, सुन रही हो। कम इन, अंदर आइए। वैल्यू यानी अंदर आओगी ना। अच्छा। मेस लेटर क्लोजेस विंडो, मेस लेटर खिड़की बंद करती है। एंड पुट्स द ब्लाइंड स्ट्रेट, और पर्दा सीधा करती है। ब्लाइंड पर्दा, स्ट्रेट सीधा। एंड देन रिटर्न्स टू हर वर्क एट द टेबल, और पैर मेज पर अपने काम की तरफ लौट आती है। विक्टोरिया ए प्रिकॉशस गर्ल ऑफ 10, यानी 10 साल की एक समझदार लड़की है। प्रिकॉशस समझदार। ड्रेस्ड इन कलर्स, यानी जो रंगीन कपड़े पहने होती है। इंटर्स दाखिल हो जाती है या अंदर आती है। आई एम अमेज्ड एट यू, मुझे तुम पर हैरत हो रही है। अमेज्ड हैरत होना। विक्टोरिया। आई रियली एम, यानी मैं वाकई हैरान हो। रियली वाकई। हाउ यू कैन गैलिवेंटिंग अबाउट इन द स्ट्रीट, यानी तुम गली में कैसे इधर उधर घूम रही हो। गैलिवेंट घूमना। विद योर ग्रैंडफादर लेइंग डेड एंड कोल्ड अपस्टेयर्स, जबकि तुम्हारे नाना या दादा ऊपर मुर्दा और ठंडे पड़े हैं। लेइंग पड़े हैं, डेड मुर्दा, कोल्ड ठंडे, अपस्टेयर्स ऊपर। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, यानी मैं नहीं जानती कि तुम गली में कैसे इधर उधर घूम रही हो जबकि तुम्हारे दादा या नाना ऊपर मुर्दा और ठंडे पड़े हैं। बी ऑफ नाउ, अब फौरन जाओ। एंड चेंज योर ड्रेस बिफोर योर आंट एलिजाबेथ एंड योर अंकल बेन कम, और तुम्हारी खाला एलिजाबेथ और मामू बेन आने से पहले अपने कपड़े बदल ले। इट वुड नेवर डू फॉर देम, ये उन्हें कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। नेवर डू फॉर देम यानी उन्हें कभी अच्छा नहीं लगेगा। टू फाइंड यू इन कलर्स, कि वो तुम्हें रंगीन कपड़ों में देखे। अच्छा। विक्टोरिया। व्हाट आर दे कमिंग फॉर, यानी वो किस लिए आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं। दे हैवंट बीन हेयर फॉर एजेस, वो तो बहुत अरसे से यहाँ नहीं आए।
mess letter. They are coming to talk over poor grandpa's affairs. یعنی وہ تمہارے غریب نانا کے معاملات پر بات کرنے آ رہے ہیں. affairs معاملات. Your father sent them a telegram. یعنی تمہارے والد نے انہیں تار بھیج دیا. As soon as we found he was dead. جیسے ہی ہمیں پتہ چلا کہ وہ مر گئے ہیں. اچھا, a noise is heard. یعنی ایک شور سنائی دیتی ہے. good gracious یعنی اے خدا. that's never them. یہ تو وہ کبھی نہیں ہو سکتے. Miss Slater hurries to the door and opens it. یعنی Miss Slater جلدی سے دروازے کی طرف جاتی ہے اور اسے کھولتی ہے. No, نہیں. Thank goodness. نہیں شکر ہے. No, thank goodness یعنی نہیں شکر ہے. It's only your father. یہ تو صرف تمہارے والد ہے. Henry Slater. A stooping heavy man. جو ایک جھکا ہوا بھاری جسم کا آدمی ہے. stooping جھکا ہوا heavy man یعنی بھاری جسم کا آدمی. with a dropping mustache یعنی جس کی مونچھیں نیچے کو لٹکی ہوئی ہے. mustache مونچھ ہے. enters اندر داخل ہوتا ہے. he is wearing a black tailcoat, grey trousers, a black tie and a bowler hat. یعنی اس نے کالا کوٹ, سرمئی پتلون, کالی ٹائی اور باولر ٹوپی پہن رکھی ہے. اچھا, he carries a little paper parcel. یعنی اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا پیکٹ ہے. ہنری not come yet. یعنی ہنری ابھی تک نہیں آئے ہیں. یعنی ہے نا. اچھا, Miss Slater. You can see they haven't, can't you. یعنی تم دیکھ رہی ہو کہ وہ نہیں آئے ہیں نا. Now اب وکٹوریا be off upstairs. یعنی فوراً اوپر جاؤ. be upstairs فوراً اوپر جاؤ. and that quick اور جلدی کرو. put your white frock on with a black sash. یعنی سفید لباس پہنو اور اس کے ساتھ کالی پٹی لگاؤ, یا کالی پٹی کے ساتھ اپنا سفید لباس پہن لو. پوٹن پہن لو, اور فراک کہتے ہیں لباس کو, اور سیش کہتے ہیں پٹی کو. اچھا, وکٹوریا گوز آؤٹ. وکٹوریا باہر چلی جاتی ہے. اچھا, Miss Slater to Henry. یعنی ہنری سے مخاطب ہو کر. I am not satisfied. میں مطمئن نہیں ہو. But it's the best we can do till our new blacks ready. یعنی لیکن جب تک ہمارے نئے سیاہ کپڑے تیار نہیں ہوتے یہ ہی سب سے بہتر ہے. اچھا, and Ben and Elizabeth will never have thought about mourning yet. اور بین اور elizabeth نے ابھی سوگ کا سوچا بھی نہیں ہوگا. So we will outshine them there. اس لیے ہم ان سے بہتر نظر آئیں گے وہاں. اچھا, ہنری سیٹس ان دا آرم چیئر بائی دا فائر. یعنی ہنری آگ کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے. گیٹ یور بوٹس آف ہنری. یعنی ہنری اپنے بوٹ اتار دو. ایلزابیتھس دیٹ پرائنگ. یعنی ایلزابیتھ اتنی چوکنا ہے. پرائنگ چوکنا. شی نوٹسز کہ وہ دیکھ لیتی ہے. دا لیسٹ اسپیک آف ڈرٹ. مٹی کا ذرا سا نشان. لیسٹ ذرا سا.
स्पेक हो निशान, डर्ट हो मट्टी का, ऑफ डर्ट हो मट्टी का। अच्छा तो नेक्स्ट है हेनरी, हेनरी आई एम वंडरिंग, मैं सोच रहा हो, इफ दे विल कम एट ऑल, कि वो आएंगे भी या नहीं। व्हेन यू एंड एलिजाबेथ क्वेरल्ड, यानी जब तुम्हारा और एलिजाबेथ का झगड़ा हुआ था। शी सेड, तो उसने कहा था, शी हैड नेवर सेट फुट इन योर हाउस अगेन, कि वो दोबारा तुम्हारे घर कदम नहीं रखेगी। सेट फुट कदम रखना। मेस लेटर, मेस लेटर, शी विल कम फास्ट एनफ, यानी वो फौरन आ जाएगी। फास्ट एनफ फौरन। आफ्टर हर शेयर ऑफ व्हाट ग्रैंडफादर्स लेफ्ट, यानी नाना की छोड़ी हुई चीज़ों में से अपना हिस्सा लेने के लिए, यानी नाना की छोड़ी हुई चीज़ों में से अपना हिस्सा लेने के लिए वो फौरन आ जाएगी। यू नो, तुम जानते हो, हाउ हार्ड शी कैन बी व्हेन शी लाइक्स, तुम यानी जब वो चाहे तो कितनी सख्त हो सकती है। वेयर शी गेट्स इट फ्रॉम, ये आदत उसे कहाँ से मिली है। आई कांट टेल, मैं नहीं बता सकती। मेस लेटर अनरैप्स द पार्सल हेनरी हैज ब्राट, यानी मेस लेटर हेनरी के लाए हुए पैकेट को खोलती है। इट कंटेन्स एन एप्पल पाई, इसमें सेब की पाई होती है, यानी ये खाने का नाम है एप्पल पाई। विच शी पुट्स ऑन ए डिश ऑन द टेबल, जिसे वो प्लेट में रखकर मेज पर रख देती है। डिश कहते हैं प्लेट को। हेनरी, आई सपोज इट्स इन द फैमिली, यानी मेरा ख्याल है, हेनरी मेरा ख्याल है ये ख़ानदानी आदत है। आई सपोज यानी मेरा ख्याल है। मेस लेटर, मेस लेटर, व्हाट डू यू मीन बाई दैट। हेनरी लेटर, यानी हेनरी लेटर, इसका क्या मतलब है, इससे आपका क्या मतलब है, या इससे आपका क्या मुराद है। हेनरी, हेनरी, आई वॉज रेफरिंग टू योर फादर, यानी मेरा इशारा तुम्हारे वालिद की तरफ था। नॉट टू यू, तुम्हारी तरफ नहीं। वेयर आर माई स्लीपर्स, यानी मेरी चप्पलें कहाँ है। मेस लेटर, मेस लेटर, इन द किचन, किचन में, बावर्ची खाने में। बट यू वांट ए न्यू पेयर, लेकिन तुम्हें नई जोड़ी चाहिए। दोज ओल्ड वंस आर नियरली वारन आउट, यानी वो पुरानी वाली तकरीबन पट चुकी है। वारन आउट पट चुकी है, नियरली तकरीबन। नियरली ब्रेकिंग डाउन, यानी तकरीबन रोते हुए। यू डोंट सीम टू रियलाइज, यानी तुम्हें अंदाज़ा नहीं। व्हाट इट्स कास्टिंग मी टू बियर अप लाइक आई एम डूइंग, कि इस तरह करने के लिए हौसला रखना मेरे लिए कितना मुश्किल है। व्हाट्स इट्स कास्टिंग मी, यानी मेरे लिए ये कितना मुश्किल है। टू बियर अप, हौसला रखना। अच्छा, माई हार्ट्स फीट टू ब्रेक, यानी मेरा दिल टूटने लगता है। When I see the little trifles, जब मैं उन छोटी छोटी चीज़ों को देखती हो, that belong to grandfather, जो दादा से, जो नाना से ताल्लुक़ रखती है, यानी जो नाना की है। laying around, इधर उधर पड़ी हुई, यानी जब मैं नाना की छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर पड़ी देखती हो। ट्रिफल्स कहते हैं चीज़ें। अच्छा, एंड थिंक, और सोचती हो, ही विल नेवर यूज देम अगेन, कि वो उन्हें दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ब्रेस्कली, जल्दी से। हेयर, ये ले लो। यूड बेटर वियर दी स्लीपर्स ऑफ ग्रैंड फादर्स नाउ, यानी तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि अब तुम नाना की ये चप्पलें ही पहन लो। इट्स लकी, ये खुशकिस्मती है। ही हैड जस्ट गॉट ए न्यू पेयर, कि उसने अभी नई जोड़ी ली थी। हेनरी, हेनरी,
دے ول بی ویری اسمال فار می مائی ڈیئر، یعنی یہ میرے لیے بہت چھوٹی ہوں گی میری پیاری۔ میس لیٹر دے ول اسٹریچ، یعنی یہ کھلے ہو جائیں گے، وونٹ دے، ہے نا۔ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ہیو دیم ویسٹڈ، یعنی میں انہیں ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ شی ہیز فنشڈ لیئنگ دا ٹیبل، یعنی وہ میز لگانے کا کام مکمل کر چکی ہے، فنشڈ مکمل کر چکی ہے۔ ہنری آئی ہیو بین تھنکنگ اباؤٹ دیٹ بیورو آف گرینڈ فادرز، یعنی ہنری میں نانا کی اس الماری کے بارے میں سوچ رہی تھی، بیورو الماریاں، دیٹس ان ہز بیڈ روم، جو اس کے کمرے میں ہے۔ یو نو، تم جانتے ہو، آئی آلویز وانٹیڈ ٹو ہیو اٹ آفٹر ہی ڈائیڈ، میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد وہ مجھے ملے۔ ہنری یو مسٹ ارینج ود الزبیتھ، یعنی تمہیں الزبیتھ سے بات کرنی پڑے گی۔ یو مسٹ ارینج ود الزبیتھ، یعنی تمہیں الزبیتھ سے بات کرنی پڑے گی۔ وین یو آر ڈیوائڈنگ تھنگز اپ، جب تم چیزیں تقسیم کرو گی۔ اچھا، میس لیٹر الزبیتھ دیٹ شارپ، یعنی الزبیتھ اتنی چلاک ہے یا تیز ہے، شارپ تیز یا چلاک۔ شی ول سی آئی ایم آفٹر ایٹ، شی ول سی یعنی کہ وہ سمجھ جائے گی کہ میں اسے چاہتی ہوں۔ آئی ایم آفٹر ایٹ، کہ میں اس کے پیچھے ہوں، یعنی کہ میں اسے چاہتی ہوں۔ اینڈ شی ول ڈرائیو اے ہارڈ بارگین اوور ایٹ، اور پھر اس پر سختی سے سمجھوتا کرے گی۔ بارگین سمجھوتا کرنا۔ یعنی ہائے، واٹ اٹ از ٹو ہیو اے لو منی گربنگ اسپرٹ، یعنی پیسے کی لالچ والی ذہنیت کتنی بری ہوتی ہے۔ گربنگ اسپرٹ، لالچ والی ذہنیت، گربنگ لالچ والی، اسپرٹ روح یا ذہنیت۔ ہنری پرہیپس شی ہیز گاٹ ہر آئی آن دا بیورو ایز ویل، یعنی شاید اس کی نظر بھی اس الماری پر ہو۔ اچھا، میس لیٹر شی ہیز نیور بین ہیئر، یعنی وہ کبھی یہاں نہیں آئی۔ سینس گرینڈ فادر باٹ اٹ، نانا کے اس سے خریدنے کے بعد، یعنی نانا کے اس سے خریدنے کے بعد وہ کبھی یہاں نہیں آئی۔ If it was only down here instead of in his room، یعنی اگر یہ اس یعنی نانا کے کمرے کے بجائے یہاں نیچے ہوتا، she had never guessed، تو وہ کبھی نہ سمجھ پاتی، it wasn't our own، کہ یہ ہمارا اپنا نہیں ہے۔ ہنری startled، یعنی ہنری حیران ہو کر، startled حیران ہو کر۔ ایمیلیا ہی رائزز، وہ کڑا ہو جاتا ہے۔ میس لیٹر ہنری وائی شوڈنٹ وی برنگ دیٹ بیورو ڈاؤن ہیئر ناؤ، یعنی ہم وہ الماری اب بھی یہاں نیچے کیوں نہ لے آئے۔ وی کوڈ ڈو اٹ بیفور دے کم، یعنی ہم ان کے آنے سے پہلے یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہنری اسٹوپیفائڈ، حواس باختہ ہو کر یا حیران ہو کر۔ آئی ووڈنٹ کیئر ٹو، میں ایسا کرنا پسند نہیں کروں گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ پارٹ میں، یعنی پارٹ 2 میں پھر 2 یا 3 پیجز پڑھیں گے اس ڈرامے کے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ، فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آیا ہو تو بلا جھجھک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، یعنی پارٹ 2 کے ساتھ۔ اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔